کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سخت نہ ہوں اور نرم ہی رہیں اور سیاہ نہ ہوں، تو ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ہم کون ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے؟ تم نے ایک ایسی دھوکہ دینے والی چیزوں کا سودا کیا جن کا بڑھنا بھی فریب ہے، جھوٹ ہے، جن کا گھٹنا بھی جھوٹ ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طرح کے نفس کے بارے میں بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفس مطمئنہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ انسان کا جب دل سیاہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کہ ہمارے دلوں کو جو نرم کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا آخرت کے بارے میں جو یقین ہے اور دنیا کے بارے میں جو یقین ہے کہ دنیا کیا چیز ہے، وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، زندگی اس طرح بسر کرو جیسے تم مسافر ہو یا عارضی طور پر کسی رستے پر چلنے والے ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ وہ حدیث ہے جو اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو کہ میری شام تک زندگی پڑی ہے جی۔ تم ایک مسافر ہو، کسی بھی وقت ٹرین آنی اور تم نے چل پڑنا۔ تو یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کی تربیت کرتے تھے کہ آپ ایک مسافر کی طرح زندگی کے اندر جو وقت ہے اس سے فائدہ اٹھا کے نیکی کا عمل کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ دل کے حوالے سے ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل کو سخت کر دیتی ہیں، اور اپنے دل کو ہم کیسے ایسا دل بنائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اور انسان اپنے دل کے بارے میں تب تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اپنے نفس کے بارے میں نہ جانے۔ تو نفس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوگی، اور پھر ایسے محرکات، ایسی چیزیں جو ہمارے دل کو سخت کر دیتی ہیں اور اس کا سبب بنتی ہیں، ان کو ہم جانیں گے اور دیکھیں گے کیسے ہم اپنے دل کو ایک قلب سلیم، ایک ایسا دل بنا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم کون ہیں۔ کچھ سوالات ہمیں اپنے آپ سے اٹھانے ہوں گے۔ ہم کون ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، اور ہماری جو منزل ہے، یہ جو سفر ہے، اس کی منزل کہاں پہ ہے، ہم نے جانا کہاں ہے۔ انہی سوالوں کے جواب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وحی نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ہی غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے۔ وہ ایک نوجوان تھے، ایک ینگ انسان ہے جو شہر سے دور ایک غار میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا کرنے جاتے تھے وہاں پہ؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچنا گوارا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں کیا کرنے کے لیے جاتے تھے؟
ابھی تو ان پر وحی نہیں آئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ان کی طرف سے پیغام نہیں آیا کہ آپ کو ہم نے نبی بنا لیے، لیکن وہ ایک جستجو میں ہیں، وہ ایک بات کی تلاش میں ہیں، ایک بات کی کھوج میں ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں ادھر بھیجا ہے اور میں نے کہاں جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے، میں کون ہوں، اپنے بارے میں جاننے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے وہ اس غار میں جاتے تھے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو تنہائی کو پسند کرتے ہیں، ایسی تنہائی جو کاٹتی نہیں ہے بلکہ انسان کو اپنے وجود پہ غور و فکر کرنے کا موقع دیتی ہے۔ ہم تو آج کچھ دیر کے لیے اکیلے ہوں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار میں کیا کروں، میں تو بور ہو رہا ہوں، میں تو کوئی کام ہی نہیں کرنے کو، میں تو اکیلا ہوں۔ دوستوں کہتے ہیں بھائی تم بھی آ جاؤ میرے گھر آؤ، کھیلیں کودیں، کہیں باہر نکلیں، کہیں آپ نے کہنے میں اکیلا ہوں یار۔ اور وہ اللہ کے نبی ہیں کہ وہ ہماری یہ تربیت کر رہے ہیں کہ ذرا دور جاؤ، کسی غار میں جا کے بیٹھو ذرا اور تنہائی کو ڈھونڈو۔ بڑی حیران کن سی بات لگتی ہے نا، ہمیں تو بہت جلدی بوریت شروع ہو جاتی ہے اکیلے جیسے ہی ہم بیٹھتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کچھ وقت اپنے لیے نکالنا چاہیے، اپنے وجود پہ غور کرنا چاہیے، اور اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہماری منزل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ اس طرح کے سوالوں کے جواب، اور پھر اپنی ذات کے بارے میں مجھے غصہ کیوں آتا ہے، میں اس طرح کا کیوں سوچتا ہوں، میں لوگوں کے بارے میں برا تو نہیں سوچ رہا، اپنی ذات پہ غور و فکر کرنا۔ اگر ہم کہیں شہر سے دور نہیں جا سکتے، کم از کم رات کو سونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جس وقت سب گھر والے تو سو چکے ہوتے ہیں، اس وقت ہم کچھ سوچ سکتے ہیں کہ آج پورے دن میں میں نے کیا کیا گناہ کر دیے جن کا میری ذات کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، میں نے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، کتنے لوگوں کو اپنے سے ناراض کر دیا، آج غصہ کیوں میں نے اتنا زیادہ کیا، فلاں کے ساتھ لڑائی میں نے آج کیوں کر لی، میں اچھا انسان کیسے بن سکتا ہوں، میں کیسے کام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤں، لوگوں کو بھی میں اچھا لگنے لگوں، میں کون سے کام ایسے کروں۔ یہ وہ کچھ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے اٹھانے ہوں گے، اور جو ہماری زندگی میں تبدیلی کا بالکل جو انیشیٹو ہے نا، وہ یہاں سے شروع ہو۔ اگر ہم کچھ دروس سن لیں، درس سن لیں، ہم بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جائیں اور گھر جائیں، اگلے دن پھر اسی سوسائٹی میں بیٹھ جائیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ سے باتیں نہیں کی ہوں گی تو کبھی بھی ہم اپنے آپ کو ایک درست سمت میں نہیں لے کے جا سکتے۔ اپنے آپ سے باتیں کرنا بہت ضروری عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو وہ سوالات ہیں کہ ہم اپنے بارے میں جانیں۔ تو اپنے بارے میں جاننے کے لیے چند چیزیں جو میں آپ لوگوں کے ذہن میں لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنے نفس کے بارے میں جانیں۔ قرآن پاک ہمیں یہ موقع دیتا ہے، یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں جانیں اور اپنے نفس کے بارے میں جانیں، اپنے اندر سے آنے والی آوازوں کے بارے میں جانیں کہ وہ آوازیں کیا کہہ رہی ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طرح کے نفس کے بارے میں بات کی ہے۔ جو ہمارا نفس ہوتا ہے، جو ہمارے اندر سے آنے والی آواز ہوتی ہے، وہ 3 طرح کے ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 50 ہے، 13ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس امارہ، حمزہ کے ساتھ جو امارہ لفظ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی ایک ایسی ٹائپ ہے جسے امارہ کہتے ہیں، ہمارے اندر کی ایک ایسی آواز ہے جس کا نام امارہ ہے، جو کیا کرتے ہیں، جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، جو ہمیں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ
فلاں برائی تم کرنا چاہتے ہو، فلاں گناہ کرنا چاہتے ہو، کر لو کر لو۔ اس گناہ کی لذت کے بارے میں ہمیں اور ابھارتا ہے، یہ کام کر لو بہت مزہ آئے گا، بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو یہ کام کر لو۔ ایک اندر سے آنے والی اس طرح کی آواز جو ہمیں برائی کی دعوت دیتی ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ ہاں الا من رحم ربی، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں۔ تو انسان کو پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے نفس کے اندر کی جو پہلی ٹائپ ہے جو اس کے اندر موجود ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں، اور یہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ دوسری جو نفس کی قسم ہے جسے نفس لوامہ کہتے ہیں، جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سورہ قیامہ میں۔ سورہ قیامہ کے آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، شروع کیسے ہوتی؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس کی وہ ٹائپ جو ہمیں ملامت کرتی ہے کسی بھی گناہ کے اوپر، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اسکالرز نے یہ کہا کہ نفس لوامہ جو ہے وہ دونوں طرح کا ہوتا ہے، یہ جو ملامت ہے دونوں طرح کی ہوتی ہے، لازمی نہیں کہ ہر دفعہ گناہ کرنے کے اوپر ملامت ہو۔ ملامت کیا ہوتی ہے؟ اوہ ہو تم نے یہ گناہ کیوں کر دیا، آج تم نے جھوٹ کیوں بول دیا، فلاں کے ساتھ لڑائی کیوں کر لی، فلاں کو کیوں مار دیا، فلاں کی چوری کیوں کر لی، فلاں غلط چیز کیوں دیکھ لی۔ یہ ایک نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر بنایا ہے جسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ برائی کے اوپر ہمیں کہتا ہے نا کہ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، وہ غلط کام کیوں کیا، لیکن علماء اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نفس لوامہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اچھائی کے بارے میں بھی کرتا ہے، اور یار یہ کیوں کام تم نے اچھا کر دیا۔ بہت سارے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو اچھائی کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو ملامت کر ہوتے ہیں، کاش میں نے اس کے ساتھ یہ اچھائی نہ کی ہوتی، یہ کام میں نے کیوں کر دیا، یہ اچھا تھا، ان کو بھوکا مرنے دینا چاہیے تھا، اچھا تھا یہ کرنے دینا چاہیے تھا۔ اچھے کام کے اوپر بھی ملامت ہمیں کرتا ہے۔ تو یہ نفس کی دوسری ٹائپ ہے۔ پہلی میں نے آپ کو کیا بتائی، کون بتائیں گے مجھے؟ حسان سے میں پوچھتا ہوں، پہلی ٹائپ نفس کی کیا ہے؟ نفس امارہ۔ اور عبداللہ دوسری ٹائپ میں نے کیا بتائی؟ لوامہ، نفس لوامہ۔ نفس امارہ جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہمیں ہمارے اندر کی ایک ایسی آواز ہوتی ہے جو ہمیں ملامت کرتی ہے، ہاں تم نے گناہ کیوں کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسی چیز نہیں دیکھنی چاہیے تھی، ایسی چیز نہیں سننی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور نفس کی تیسری ٹائپ جو قرآن مجید میں آئی ہے سورہ فجر کے آخر میں، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اور یہ بہت ہی نیک لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی زندگی میں دی ہے وہ اس پر اطمینان ظاہر کرتے ہیں، وہ مطمئن ہے اپنی زندگی کے ساتھ۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا ہے، فقیر بنایا ہے، امیر بنایا ہے، جس بھی حال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے۔ ان کی ایک ٹانگ بنائی ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں بتائی کہ جب تم اذان سنو تو اذان کے بعد والی بھی دعا ہے، رضیت باللہ ربا۔ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور میں اس چیز سے بھی راضی ہوں، میں راضی ہوں اپنے رب سے کہ اس نے میرے لیے اسلام کو دین بنایا، وبمحمد نبی ورسولا، اور میں اس چیز سے بھی راضی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے راضی برضا ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان سے راضی رہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے آخر میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ان سے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس مطمئنہ رکھنے والے لوگ ہیں, یہ اطمینان والے لوگ ہیں, اللہ کی ناشکری کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, جو کچھ ہمارے پاس ہے, ہم اس پہ راضی ہیں. تو یہ نفس کی تیسری ٹائپ ہے. یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہیں. بیٹا میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, 3 طرح کا نفس ہے ہمارے اندر. ایک وہ جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے, اور یہ جو برائی کا حکم دیتا ہے بہت دفعہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بھی دیتا ہے. شیطان جیسا کہ سورہ ناس میں خناس ہے, بار بار آتا ہے اور ہمیں وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں کہتا ہے یہ کام کرو, وہ کام کرو, اس کام میں بہت لذت ہے, اس کام میں بہت اچھا لگے گا. یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو اس نفس کو ابھارتا ہے شیطان وسوسوں کے ذریعے سے. اس نفس کا نام ہے نفس امارہ. دوسرا جو نفس ہے وہ نفس لوامہ, جو ہمیں ملامت کرتا ہے کسی بھی برے کام پر. اور تیسرا جو نفس ہے اس کا نام ہے, کیا نام ہے بیٹا, ادھر دھیان دیں, کون بچہ بتائے گا؟ نفس تیسری طرح کا کون سا ہے؟ ہاشم بتائے گا, یوسف بتائے گا؟ نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھیں اپنی ذات کے حوالے سے. اب بات یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور نفس امارہ کا کہنا مانتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے, تو گناہوں کی طرف لپکتا ہے اور گناہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے, اور جب وہ گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو وہ ایک اور ڈاٹ لگ جاتا ہے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے اور کہتے ہیں اے اللہ میں دوبارہ سے گناہ نہیں کروں گا, آپ مجھے معاف کر دیں, تو وہ ڈاٹ جو ہے وہ صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن جو شخص گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کے دل پہ 1 ڈاٹ 2 ڈاٹ 3 ایسے ڈاٹس لگتے لگتے آہستہ آہستہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ سخت بھی ہو جاتا ہے. انسان کا جب دل سیاہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا اور دل سخت ہو جاتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, پھر ان کے دل سخت کر دیے اللہ تعالیٰ نے, ایسے جیسے پتھر, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ, اس سے بھی زیادہ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھروں میں سے تو بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. دیکھیں آپ جائیں کبھی ناردرن ایریاز کے اندر, لوگ حیران ہوتے ہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے, پتھروں میں سے پانی آ رہا ہے, پتھروں میں سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اللہ کے خوف سے ان کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر بھی جاتے ہیں, جسے ہم لینڈ سلائیڈنگ بولتے ہیں. یہ سائنس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو پتھر ہیں لوگوں کے اس سے بھی زیادہ دل سخت ہو گئے کہ ان کے سامنے جب اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلتا اپنے گناہوں کی شرمندگی کے اوپر, اور پتھر جو ان کے اندر سے نہریں جاری ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں دلوں کے اوپر چیزیں اثر نہیں کر رہی ہوتی؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں. جب ہم گناہ بار بار کرتے ہیں, جب ہم اپنی خواہشات کی بات مانتے ہیں, نفس امارہ کی بات مانتے چلے جاتے ہیں اور اپنے نفس کو ٹرین نہیں کرتے, تو ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں, اور پھر ہمارے دلوں پر کوئی اچھی بات بھی اثر نہیں کرتی, اور ہم کہتے ہیں جی فلاں کا دل بہت سخت ہو گیا. خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں
افمن اتخذ الہہ ہوا، خواہشات کو عربک میں ہوا کہتے ہیں، ہا کے ساتھ۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا مطلب ہے معبود بنانے کا؟ کہ جو اس کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ کام کر، وہ کر گزرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو مار، وہ اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے فلاں چیز دیکھ جا کے، وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے سگریٹ پینا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اس کا دل خواہش ظاہر کرتی ہیں وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں کس کا کہنا ہر وقت ماننا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کس کے آگے سر جھکانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اپنا معبود کس کو بنانا چاہیے؟ اللہ کے آگے، کہ جو اللہ نے کہا ہے ہم وہ مانیں۔ جس وقت نماز کا حکم دیا اس وقت نماز پڑھیں، جیسے والدین کی خدمت کرنے کا کہا ہے ویسے کریں، جیسے محلے داروں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کا کہا ہے ویسے کریں۔ لیکن ہماری خواہشات اس کے اگینسٹ ہمیں چلاتی ہیں اور ہم ان کا کہنا ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ جہاں جہاں اس کی خواہشات اس کو لے کے جاتی ہیں وہ جاتا چلا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو خواہشات ہوتی ہیں، نفس جو ہوتا ہے ہمارا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا نفس امارہ ہے اور نفس لوامہ ہے، یہ ایک گھوڑے کی طرح سے ہوتا ہے، بے لگام گھوڑا، جیسے ایک بالکل انٹرینڈ ہارس ہوتا ہے، بالکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب کوئی گھوڑا خریدا جاتا ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہوتا، اس کا مالک اس کو جب پہلی دفعہ بیٹھتا ہے تو وہ اس کو پٹکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ جب اس کو سدھار لیتا ہے، جب وہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے، تو پھر جب اس کو رائٹ کہتے ہیں تو وہ رائٹ جاتا ہے، اور جب لیفٹ کہتے ہیں تو وہ لیفٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارا نفس ہے۔ آج اگر ہم اس کو برائیوں کے اوپر اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے بس یہ کھا لینی، یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری ذات پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ فلاں چیز پینے کو دل کر رہا ہے بس یہ چیز پی لیتے ہیں، یہ دل چاہ رہا ہے جی۔ دل کی نہیں ماننی ہر وقت، دماغ سے سوچنے کی کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ تو اس طرح سے خواہشات کو جب ہم کنٹرول کرتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے کنٹرول میں آتا ہے، ورنہ یہ ایک گھوڑے کی طرح، بے لگام گھوڑے کی طرح ہمیں پٹخ کر بھی رکھ دیتا ہے۔ تو پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سخت نہ ہوں اور نرم ہی رہیں اور سیاہ نہ ہوں، تو ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہو۔ ہر دل میں آنے والی بات کو نہیں ماننا۔ یہ جو ہم ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں، جو چاہے کرنا ہے کر لو، دل کی مان لو، دل کی مان، من کی مان، یہ کیوں چلاتے ہیں ایسے ایڈ؟ تاکہ ہم جو ہے ایڈ دیکھیں اور فوراً وہ چیز خریدنے چلے جائیں۔ ہمیں وہ یہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دل چاہے گا نا تو لے لے، اس وقت جا پیپسی پی لے، اور یہ جی ڈیو پی لے، اور یہ کر لے، وہ کر، فوراً نکل، تو گھر سے باہر نکل، چھوڑ، میچ چل رہا ہے، میچ کے بیچ میں ایک دم ایڈ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کر لو، جی لو زندگی، یہ کر لو۔ یہ نہیں بتاتے کہ دماغ سے سوچو تمہارے لیے بہتر کیا ہے، ذرا غور و فکر کرو تمہاری صحت کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ یہ نہیں کہتے من کی مان، یہ کر لے، جو دل میں آ رہا ہے کر گزر۔ اور ہماری ٹریننگ ایسی کرتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ جو دل میں آتا ہے اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کو جو نرم کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا آخرت کے بارے میں جو یقین ہے اور دنیا کے بارے میں جو یقین ہے کہ دنیا کیا چیز ہے، وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ حدید میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے، تمہارے لیے مزین کریں گے چیزوں کو، اور دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے مزین کر دی ہیں، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث
یہ جو سمجھ لیں آج کل کے دور کے مطابق اگر ان لفظوں کو بولا جائے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی برانڈز، ایڈیڈاس، نائکی، بڑی بڑی بلڈنگ، سینٹورس اور اس طرح کی چیزیں، عورتیں، ڈراموں میں دکھائی جانے والی لگژریز ہم نے تمہارے لیے مزین کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارا بیٹا اٹھتا ہے تو وہ نائکی اور ایڈیڈاس سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی اس طرح کی کوئی برانڈیڈ چیز آ جائے تو فوراً اپنا دل ہی چھوڑ بیٹھتا ہے، کہتا ہے بس یہی چیز سب کچھ ہے جی، فلاں گاڑی نظر آ گئی، بس جی یہ تو آڈی نظر آ گئی جی، فلاں نظر آ گئی، یہ تمہارے لیے مزین کی ہیں تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون لوگ ہیں جو اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور کون لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ متاع غرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ کہیں پتہ لگے کہ تم دھوکہ تو نہیں کھا رہے، تمہارا پکا اللہ پہ یقین ہے کہ نہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، یہ جو قرآن کی آیت ہے، جو انہوں نے یہ جو لفظ متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان، انہوں نے اپنے شعر میں یوز کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، تم نے ایک ایسی دھوکہ دینے والی چیزوں کا سودا کیا جن کا بڑھنا بھی فریب ہے، جھوٹ ہے، جن کا گھٹنا بھی جھوٹ ہے۔ تو جو دنیا کی زندگی ہے اس کے بارے میں یقین رکھنا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اہل و عیال جاتے ہیں، اگر اس کا کوئی مال ہو وہ بھی ساتھ جا سکتے ہیں، اور اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز وہاں پہ رہتی ہے۔ گھر والے بھی دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، کوئی بھی ساتھ دفن نہیں ہوتا، سگا بیٹا بھی ہوتا ہے وہ بھی باپ کو دفنا کے واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ متاع غرور ہی ہے نا، دھوکہ ہے۔ اس اولاد کی خاطر انسان جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، کہیں نہ کہیں سے مال ہتھیا کے لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اولاد اس کو دفنا کے واپس آ جائے گی۔ اور یہ جو جس مال کی خاطر ہم لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ مل جائے، 50,000 مل جائے، 2 لاکھ مل جائے، بڑھتا چلا جائے میرا مال، کرپشن کر لیں، چیزوں کو چھپا لیں، یہ مال بھی واپس آ جائے گا، یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمارے سامنے اس دنیا میں مثال ہے، ہمارے آباء و اجداد کے پیچھے مثالیں، کون ہے جو اپنے ساتھ لے کے گیا مال اور جائیداد، یا کسی کو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا؟ کوئی نہیں قبر میں اترنے کے لیے، اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے، سب کہتے ہیں مر گئے، اس کو دفنا کے واپس آؤ، گھنٹوں کا انتظار بھی نہیں کر رہے تھے، جلدی سے جلدی دفنانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، نہ مال ساتھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسری چیز ساتھ جائے گی، وہ تمہارے اعمال ہیں، وہ نیک اعمال جن کی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، جن کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کے بارے میں قرآن جن اعمال کے بارے میں بھرا پڑا ہے کہ نیک اعمال کون سے ہیں، وہ کرو بیٹا، وہ ساتھ جانے ہیں ہر کسی کے۔ 2 چیزیں مال اور اولاد واپس آ جاتی ہے، اہل و عیال بھی واپس آ جاتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ کیا جاتے ہیں؟ اس کے اعمال جاتے ہیں۔ ان اعمال کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں لفظ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ لوگوں نے یہ لفظ پڑھا ہے نا قرآن، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، کہ اس دنیا کی دھوکے کی زندگی میں نہ پھنس جانا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال اس نکمے انسان جیسا ہے جس کو ایک دفعہ کوئی دھوکہ دے کے جائے دوبارہ وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ نکمے سے نکما انسان بھی اس کو کوئی دھوکہ دے کے جائے اگلی دفعہ بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، یار اب نہیں دھوکہ کھانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ مال، یہ اولاد، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے تمہارے لیے۔ لیکن پھر ہم اگلی دفعہ دھوکہ کھائے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ نہیں گزرتا، 2 گھنٹے نہیں گزرتے، پھر ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ایسے شخص سے کوئی عقل مند کہے گا کہ جو بار بار دھوکہ کھاتا چلا جائے، ایک ہی بات سے پھر دھوکہ کھا جائے؟ یہ چیز انسان کے دل کو نرم کرتی ہے،
انسان کے دلوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت کے اندر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کے سامان، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دھیان رکھنا ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا کی خاطر لوگوں کو نہ مارو، لوگوں کا مال نہ لوٹو، دھوکہ نہ دو لوگوں کو۔ اب آخری جو ایک حدیث، باتیں تو اس ضمن میں بہت ساری ہیں، لیکن جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک حدیث سلیکٹ کی جو واقعی دلوں کو نرم کر دینے والی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک، کیوں کہہ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے بتائیں، ہمارے آباء و اجداد میں سے، پیچھے لوگوں میں سے کتنے ہیں جو ابھی تک جی رہے ہیں؟ کون ہے جو کہہ سکتے ہیں میں ہمیشہ ادھر رہوں گا؟ کتنے آئے اور بڑا بڑا کما کے گئے، بڑے بڑی بلڈنگیں بنا کے گئے، بڑا بڑا مال اکٹھا کر کے گئے، اور یہ سمجھتے تھے اس مال سے ہی سب کچھ ملنا ہے، اسی سے عزتیں ملنی ہیں، اسی سے سب کچھ ملنا ہے۔ کہاں ہیں وہ سارے؟ مجھے بتائیں کہاں ہیں؟ یہ وہ تیسرا سوال جو میں آپ کو پیچھے سب سے شروع میں پروگرام کے بولا تھا کہ ہم یہ جانیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ کون ہوتا ہے مسافر؟ جس کی منزل آگے ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ کتنا زیادہ راہ لیتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک دم ایک مثال آ گئی ہے، تو تھوڑی مزاحیہ بات ہی ہے۔ جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تھا، میرا فرسٹ یعنی کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تو میں گیا، میری والدہ اس وقت زندہ تھی، تو امی نے میرا جو بیگ تیار کر کے دیا تھا، یعنی کہ 40 kg اگر الاؤڈ تھا تو وہ تقریباً میرا 75 سے 80 کلو سامان تھا۔ اس میں جناب علی کیٹل بھی ہے، الیکٹرک کیٹل بھی ہے، توا بھی ہے، اور وہ فرائی پین بھی ہے انڈا بنانے کے لیے، میرا بیٹا بھوکا نہ رہے، جو لوہے کی چیزیں، پتہ نہیں کیا، دو جوتے، اور ادھر ایک اس ایئرپورٹ پہ انہوں نے کھلوایا، اس ایئرپورٹ پہ کھلوایا کہ جس میں لوہے کا بڑا سامان نکل رہا ہے، آپ کا کیا چکر ہے؟ لیکن جب اگلی دفعہ میں نے جب وہ ٹریولنگ میں نے کر لی اور مجھے پتہ لگا کہ اگلی دفعہ میں نے ٹریولنگ کرنی ہے، تو اگلی دفعہ میرے پاس صرف 5 سے 10 کلو کا ایک بیگ تھا چھوٹا سا، کیونکہ اب مجھے پتا تھا کہ میں نے بھائی ٹریولنگ میں آئی ایم اے ٹریولر، میں تو مسافر ہوں، میں نے سفر کرنا ہے، کم سے کم زیادہ راہ جو ہے وہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک ذہن میں میرے مثال اس لیے آ گئی کہ وہ میں نے ایک سفر کیا تھا، اس لیے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بار بار وہ بیگ کھلواتے تھے کہ یار اس میں لوہے کا سامان نکل رہا ہے، توے نکل رہے ہیں، فرائی پین نکل رہے ہیں، چائے بنانے والا وہ نکل رہا ہے، اور کیٹلز نکل رہے ہیں، کیا چکر ہے اس بندے نے اتنا لوہے کا سامان کیوں اندر رکھا؟ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت زیادہ راہ لے کے جانا ہے، اتنا ہونا چاہیے، وہاں کے ناشتہ نہ بنانا پڑ جائے، وہاں یہ نہ بنانا، وہاں کے کہوہ نہ بنانا پڑ جائے، چائے نہ بنانی پڑے۔ تو یہی ہمارا حال ہے اس دنیا میں، ہم وہ کچھ اکٹھا کرنے لگے میں جس میں جو چیزیں ہمارے ساتھ نہیں جانی۔ قارون کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، 20واں سپارہ پڑھیں، اتنا اس کے پاس مال تھا، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے سامان کو اس کی جو جتنا بھی مال تھا، اس کی جو چابیاں تھیں، ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے پوری جماعت، اتنا سامان، مال، پیسہ اکٹھا کیا۔ اور جو دنیا دار لوگ تھے جب اس کو دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کاش ہم اس قارون کی طرح ہوتے، یار کاش ہمارے پاس لگژری گاڑیاں، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کاش آڈی ہوتی، میں کاش سینٹورس میرا ہی ہوتا، اور ایسے لوگ اس کو نا کہتے تھے کاش ہمارے پاس قارون کی طرح سے پیسہ ہوتا۔ جو علم والے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس کی کیا ویلیو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے بار بار، تمام اس کتابوں میں بتایا کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے بھائی۔ live like a traveler in this world. Remember this sentence. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، زندگی اس طرح بسر کرو جیسے تم مسافر ہو
یا عارضی طور پر کسی رستے پر چلنے والے ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم اس میں کیا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں. جو ہمارے چلیں جو حلال طریقے سے تو ہم اکٹھا کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی چیزیں جو ہم حرام اور جھوٹ بول کے جو اکٹھی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ اتنا زیادہ راہ اکٹھا کیا ہوا ہے. فَذَنْبِي كَبِيرٌ وَزَادِي قَلِيلٌ، ایک شعر ہے، وہ عربک نشید ہے اس کا. گناہ تو بہت زیادہ ہیں ہمارے زیادہ راہ میں، وزادی قلیل، جو اصل سامان ہے، جو اصل ہمارے اٹیچی کیس میں چیزیں ہونی چاہیے وہ بہت کم ہے. اس اٹیچی کیس میں جو ہم لیے جا رہے ہیں ساتھ، جیسے میں نے آپ کو انگلینڈ کی اپنی مثال دی تھی جب میں گیا تھا، تو بہت کام کی چیزیں بہت کم تھیں. وہاں جا کے مجھے پتہ لگا کہ جس ہم بلڈنگ میں رہتے ہیں وہاں پہ ویسے یہ چیزیں ویسے پڑی ہیں، سب کی پڑی ہیں، ویسے یوز کریں. لیکن میں توا بھی لے کے گیا، وہ جی فرائی پین بھی لے کے گیا، اور بھی چیزیں لے کے گیا. تو ہمارا بھی حال یہی ہے. فَذَنْبِي كَبِيرٌ، گناہوں سے ہم نے اپنا وہ جو پورا بیگ ہے وہ لد لیا ہے. وَزَادِي قَلِيلٌ، اور جو اصل سامان ہے وہ بہت کم ہے ہمارے پاس. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ live like a traveler in this world، یہ جملہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کندھا پکڑ کے، شانہ پکڑ کے نصیحتیں کی ان کو. یہ چیزیں جو انسان کے دل کو لوگوں کے لیے نرم بناتی ہیں کہ انسان یہ جان لے کہ کیا ویلیو ہے ان چیزوں کی، جس کے پیچھے میں کیا کیا خواریاں کاٹ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑا اور مجھے نصیحت کی کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو یا رستے پر چلنے والے ہو. یہ بات تو میں نے آپ کو بیان کر دی. اور پھر یہ کہا، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح ہو جائے تو شام کے انتظار نہ کرو. یہ نہ سمجھو کہ شام میں ابھی بڑی زندگی پڑی ہے جی. اس سے اسکالرز نے بہت سارے پوائنٹس اس سے اخذ کیے. اتنی گہرائی ہے اس بات کے اندر. ابھی جوانی ہے، یہ نہ انتظار کرو ابھی تو بڑھاپا آئے گا پھر نہیں کام کروں گا. ابھی صبح ہے تو یہ نہ انتظار کرو شام کو یہ کام کروں گا. نماز کا وقت ہو گیا، وہاں جا کے نماز پڑھ لوں گا جی. وہاں تک تم پہنچ سکتے ہو کہ نہیں؟ مجھے یاد ہے ہم PSTV میں ادھر میرا ایک پروگرام تھا قاری سہیب صاحب کے ساتھ، تو ہم نے ریکارڈنگ کر لی تو عصر کا ٹائم ہو گیا تھا. تو ڈرائیور آ گیا اور ڈرائیور نے کہا کہ چلیں جی شیخ صاحب بیٹھیں گاڑی میں، جا رہے ہیں جی ہوٹل جائیں. نماز کا ٹائم ہو گیا. نماز کا ٹائم ہوا تھا. شیخ صاحب نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا ابھی. میں نے کہا سر دیر ہو رہی ہے، وہ رائڈ بک ہوئی بھی ہے، تو مجھے اس چیز کی گارنٹی دیتے ہو کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا؟ یہ علماء کی صحبت ہوتی ہے. انسان وہاں سے جملہ یہ میں نے وہاں سے سیکھا اور یہ میری زندگی اس جملے نے بدلی ہے. صرف انہوں نے ایک یہ جملہ بولا تھا میرے سامنے، مجھے نہیں کوئی نصیحت کی تھی. علماء کی صحبت سے انسان یہ چیزیں سیکھتا ہے. انہوں نے اس ڈرائیور کو جو جواب دیا، ابھی بھی میں بھی ٹریولنگ کرتا ہوں، ادھر ادھر جاتا ہوں تو ذہن میں آتا ہے وہاں جا کے نماز پڑھ لوں گا جی. گجرات میں تو گجرانوالہ جا کے نماز پڑھ لوں گا، ابھی تو ٹائم پڑا ہے نماز. انہوں نے ایک جملہ اس کو بولا، تو مجھے گارنٹی دیتے ہو کہ وہاں میں پہنچ جاؤں گا؟ صحیح، تو گارنٹی. پھر انہوں نے نماز پڑھی اور ان کا میں جماعت کرتا ہوں، نماز پڑھیں گے پھر ہم جائیں گے یہاں سے. تو یہ وہ حدیث ہے جو اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو کہ میری شام تک زندگی پڑی ہے جی. تم ایک مسافر ہو، کسی بھی وقت ٹرین آنی اور تم نے چل پڑنا. اور اگر شام ہو گئی ہے رات کو، اس چیز کو نا کہ میں صبح اٹھ کے جی میں پکی گارنٹی ہے جی میری زندگی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کا شانہ پکڑ کے فرمایا کہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، اور شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح ہو جائے تو شام کے انتظار نہ کرو. پھر کیا فرمایا؟ تندرستی کی حالت میں وہ عمل کرو جو بیماری کے دنوں میں کام آئے. یعنی کہ ابھی آج تمہارے پاس صحت ہے
تو یہ دیکھ لو کہ صحت ہمیشہ نہیں رہنی، بیماری آ جائے گی. ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تندرستی ہے، فٹافٹ کام کر لو جو بھی نیکی کے کام کرنے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو اچانک کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی فالج گر جاتا ہے، ساری زندگی پھر عمل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں. اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان، یہ نصیحتیں کی. اسی طرح کی ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانا. تو اس میں صحت کے حوالے سے ہے، جوانی کے حوالے سے ہے، مال کے حوالے سے، تنگ دستی سے پہلے. تو یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کی تربیت کرتے تھے کہ آپ ایک مسافر کی طرح زندگی کے اندر جو وقت ہے اس سے فائدہ اٹھا کے نیکی کا عمل کریں. تو یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے آخر میں رکھنی تھی. اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ جو ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. پہلے تو ایک بہت بڑی بیماری، ایک دلوں کی بہت بڑی بیماری ہے جس کا نام ہے مرعوبیت. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، مشکل سے لگ رہا ہے. ایسے ہی مرعوبیت. حسان، مرعوبیت جو ہے وہ روب سے نکلا. جب ہمارے دل کے اوپر، پہلے تو ہمارے دماغ کے اوپر بھی اور ہمارے دل کے اوپر بھی کسی بھی چیز کا روب چھا جاتا ہے اللہ کے سوا، اسے مرعوبیت کی بیماری کہتے ہیں. انسان کسی کی گاڑی دیکھتا ہے، کسی کا بنگلہ دیکھتا ہے، کسی کا عہدہ دیکھتا ہے، جی یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں، جی یہ کرنل صاحب ہیں، جی یہ فلاں ہیں، جی وزیر اعظم، تو ساتھ ہی وہ اس کے دل پہ ایک روب سا طاری ہو جاتا ہے. یا کسی کے مال سے اس کے دل پہ روب، اسے مرعوبیت کا مرض کہتے ہیں. یہ بھی دلوں کو سخت کرنے کا ایک سبب بنتی. اور اس کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا وہ تقویٰ ہے کہ اگر ہمارے دلوں پر کسی چیز کا روب ہو اور اثر ہو سب سے زیادہ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دلوں کو نرم کرنے کا سبب بنتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی فیصلہ کرے تو وہ بائسڈ ہو کے نہ کرے یہ جی فلاں کا بیٹا ہے تو یار ان کے ساتھ کوئی نرمی کر لو. اس کے فیصلوں میں بائسنس نہیں نظر آنی چاہیے. وہ اللہ کے خوف کے ساتھ ہر فیصلہ کرے، بے شک وہ گھر کی سطح پہ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، بے شک وہ کسی بھی سطح کے اوپر فیصلہ کرے. مرعوبیت ایک ایسا مرض ہے جو انسان کے اندر سے ایک تو حکمت اور وزڈم ختم کرتا ہے، دوسرا اس کو جو ہے وہ باعث کر دیتا ہے، ایک طرف اس کا جھکاؤ زیادہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ کا ڈر اس کے، دیکھیں اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ایک دل میں 2 محبتیں نہیں رہ سکتی، 2 مخالف سمت کی محبتیں. یعنی کہ آپ کہیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا بھی ڈر اور خوف ہے اور دنیا کا بھی ڈر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس مرعوبیت کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ جو اذان ہے، یہ جو اللہ اکبر کی آواز ہے، جو اللہ اکبر کا لفظ ہے، یہ اس کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی آپ کے دل کے اوپر کسی بھی چیز کا اثر اتنا زیادہ ہوا ہے کہ آپ اس سے مرعوب ہوئے ہیں، اس کے مال سے یا اس کی برانڈ سے یا کسی بھی چیز سے. اذان کی آواز آتی ہے اور یہ لفظ بولا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ نکالو اپنے دلوں سے ان چیزوں کو. کس کے روب میں آئے ہوئے تم لوگ؟ 5 دفعہ یہ آواز آتی ہے. اور اپنے دل پہ اگر تم نے روب طاری کرنا ہے تو اللہ کا ہوگا. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے دلوں کو سخت کرنے کا سبب بنتی ہے اور ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، حکمت سے عاری ہو جاتے ہیں. اور اس کا علاج ہے کہ انسان اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرے، اللہ رب ذوالجلال کی عظمت کو اپنے ذہن میں اور دل میں لے کے آئے. اور جو نماز ہے یا جو اذان ہے یہ علاج ہے ہماری اس مرعوبیت کو ختم کرنے کی. یہاں پہ آج کی ہم اس ڈسکشن کو سٹاپ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.